افواج پاکستان کی خدمات کو خراج تحسین اور شہداء افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے OBWC ہیومن رائٹس فورم ساؤتھ آف انگلینڈ نے تقریب کا اہتمام کیا، جس میں کاؤنسلرز اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ وسیم کاظمی کی یہ رپورٹ۔ یوم دفاع پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد ہونے والی اس پروکار تقریب میں چیئرمین OPWC نعیم نقشبندی کا کہنا تھا کہ بھارت گیدڑ بھبکیوں سے باز رہے۔ 1965 میں وسائل اور ٹیکنالوجی کے فقدان کے باوجود اگر پاک فوج نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے تھے تو بھارت مت بھولے کہ اب 2020 ہے۔ اگر پاکستان کو میلی آنکھ سے بھی دیکھا گیا تو بھارت کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ رہتی دنیا مثال دے گی۔ افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں، جن کی لازوال قربانیاں اپنے جانوں کے نذرانے دیے ہیں، ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان ناقدین کے لیے کہ جو افواج پہ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں، ان کو میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ جن ممالک کے پاس افواج نہیں ہیں وہ باطل قوتوں کے آگے، مغربی طاقتوں کے آگے یہ رمال بنے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج، مضبوط انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور ہمارا ملک ایک ایٹمی طاقت ہے۔ مرکزی صدر حاجی عابد حسین، سابق میئر چشم، کونسلر کیسر محمود اور کونسلر کیسر گندل کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ کے خاتمے کے لیے آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد میں لازوال قربانیوں سے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ تقریب کے میزبان صدر OPWC ہیومن رائٹس فورم ساؤتھ عمر شیخ، اسلم ڈوگر اور ڈاکٹر نورین اوان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بھارتی فوج اور خفیہ ایجنسی را کی جانب سے کشمیریوں پر 1 سالہ کرفیو کے ذریعے ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ اغیار، عالمی میڈیا اور انسانی حقوق کے علمبردار کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ڈپٹی میئر ایلنگ، منیر احمد، کونسلر انصر حسین، عمران رانا اور دیگر مقررین افواج پاکستان کے شہداء کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور ملکی خدمات پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت ضرورت دنیا بھر میں بسنے والی پاکستانی قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان فوج جو ہمارے ہر مشکل کے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس میں ضرب عصب ہو، بارڈر پہ ہوں، اس میں سیلاب ہو، زلزلے ہوں، جو بھی ہو، ہماری فوج ہماری عوام کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج کا جو ہمارا یہاں پر گیدر ہونے کا مقصد ہمیں پاک فوج کو دفاع کے لحاظ سے خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور جیسے کہ جشن آزادی جو ابھی ریسنٹلی یہاں گزری ہے، ہم اس کو بھی اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھی یہاں پہ ہوئے ہیں۔ برٹش نیوی افیسر کیپٹن منیر خان نے بھی افواج پاکستان کے شہداء کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب کے شرکا نے اس موقع پر پاکستان اور افواج پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی ہر گھڑی میں دیار غیر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانی اپنی فوج اور اپنے وطن کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ تقریب میں ملی جوش و جذبہ نمایاں رہا۔ شرکا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وطن سے محبت کا بھرپور اظہار کیا۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ انگلینڈ اور ویلز میں اسکول 5 ماہ سے زائد عرصہ بند رہنے کے بعد کھل چکے ہیں۔ اسکولز کے داخلی اور خارجی راستوں کو مارکنگ کے ذریعے الگ الگ کیا گیا اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دیگر خصوصی اقدامات بھی کیے گئے۔ بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ۔ برطانیہ میں طالب علم لاک ڈاؤن کے سبب تعلیمی میدان میں 3 ماہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور اس صورتحال سے لڑکے اور غریب طلبہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ امیر اور غریب طلبہ کے درمیان مارچ کے بعد سے سیکھنے کے فرق میں تقریباً نصف اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ بچوں کو کورونا وائرس کے سبب ہونے والے تعلیمی حرج کو پورا کیا جائے گا۔ انگلینڈ اور ویلز کے اسکولوں میں نئی ٹرم کا آغاز کر دیا گیا، تاہم اسکاٹ لینڈ اور ناردرن آئرلینڈ میں پہلے ہی اسکول کھل چکے ہیں۔ اساتذہ کے مطابق لڑکے لڑکیوں کی نسبت تعلیم میں زیادہ کمزور ہیں، اور امیر اور غریب طلبہ کے درمیان تعلیمی فرق 46% تک بڑھ گیا ہے۔ نیشنل فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن ریسرچ کے رپورٹ کے مطابق پسماندہ اسکولوں کے 53% کے نسبت امیر علاقوں کے اسکولوں کے صرف 15% طلبہ تعلیمی میدان میں کمزور ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں اسکول 11 اگست کو کھل گئے تھے، جبکہ ناردرن آئرلینڈ میں گزشتہ ہفتہ طلبہ کی واپسی ہوئی ہے۔ اساتذہ کے مطابق اسکول واپسی کے بعد 44% طلبہ کو زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی، جبکہ پسماندہ اسکول کے طلبہ کے 57% اور امیر اسکولوں کے طلبہ کے 32% مدد کی ضرورت ہوگی۔ NFER کی چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر اینجلا ڈونکن نے حکومت کو طلبہ کی پڑھائی میں اضافی مدد کے پروگرام کا خیر مقدم کرتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ کیا حکومت تمام طلبہ کی ضروریات کو پورا کر سکے گی۔ جن اساتذہ سے سوالات پوچھے گئے ان میں سے 90% نے کہا کہ محفوظ طریقے سے اسکول کھولے جا سکتے ہیں، جبکہ 70% نے کہا کہ مزید عملہ، صفائی اور کورونا سے بچاؤ والے آلات کے لیے اضافی فنڈنگ درکار ہوگی۔
برمنگھم میں برٹش کشمیریوں کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں یونین آف برٹش ڈیاسپورا تنظیم کے قیام عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد برٹش کشمیری نوجوانوں کو مسئلہ کشمیر کے اصل پہلو سے آگاہ کرنا اور مظلوم کشمیریوں کی آواز کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ مزید تفصیلات وسیم قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ بھارت کے غیر قانونی غیر آئینی زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 13 ماہ سے لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی آڑ میں کشمیریوں کی زندگیاں اجیرن کر دی گئی ہیں۔ ان مظلوم کشمیریوں کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کی غرض سے ہمیشہ بیرون ملک آباد کشمیریوں اور پاکستانیوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اب برٹش کشمیری نوجوانوں کو کشمیر کے درد اور تکلیف سے آگاہ کرنے کے لیے برمنگھم میں نئی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، جس کا نام یونین آف برٹش کشمیری ڈائسپورا رکھا گیا ہے۔ تنظیم کے ذریعے نوجوان نسل کو مظلوم کشمیریوں پر ہونے والے بھارتی مظالم، مودی سرکار کی بربریت اور ان کے حقوق تلفی سے آگاہ کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں تقریباً 1000 برٹش کشمیری بچے بچیوں کو انگیج کیا جائے گا۔ اس موقع پر برٹش کشمیری رہنماؤں راجہ حق نواز، چودھری آفتاب، خواجہ حسن، چودھری حنیف اور دیگر نے برمنگھم میں پرہجوم پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ بھارتی قونصلیٹ کے سامنے ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں کسی قسم کی متنازع نعرے بازی نہیں کی گئی۔ مقررین کا کہنا تھا، بھارتی لابی اور سہولت کاروں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے ہمارے خلاف گہری سازش کی ہے۔ ایسے عناصر نے ہمیشہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارے خلاف منفی پروپیگنڈے کا مقصد بھارتی عزائم کی تکمیل ہے، لیکن باشعور اور غیرت مند کشمیری اب ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تمام برادریوں کے لوگ، تمام پارٹیوں کے لوگ جب بھی کوئی کال دیتا ہے تو اس کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پہ کچھ لوگوں نے برادریزم کے کارڈ کھیلنا شروع کر دیے، کچھ لوگوں نے علاقائی تعصب کے کارڈ کھیلنا شروع کر دیے اور طرح طرح سے سیاسی اور ایسے پروپیگنڈے شروع کر دیے کہ جو کہ ہمارے مخالفین انڈیا کو کرنے چاہیے تھے، جس کی وجہ سے نوجوان جو ہمارے ساتھ دوست بھائی چل رہے تھے وہ ڈسپوائنٹڈ بھی ہوئے، لیکن سب لوگوں نے دیکھا کہ برمنگھم کے اندر بہترین مظاہرے ہوئے، 2 کامیاب مظاہرے ہوئے، جس میں تمام کمیونٹی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم پر وہ ظلم انڈیا نے ڈالے جو پوری آج تک دنیا میں کبھی بھی کسی ملک نے کسی قوم پر اس طرح ظلم نہیں ڈالے جس طرح انڈیا نے ڈالے۔ This is not only our personal issue، یہ ہمارا مدر لینڈ کا ایشو ہے، یہ کوئی لینڈ کا ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ ایک ہسٹوریکل ڈسپیوٹ ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ برٹش has sold us in 1846، British has divided us in 1947 with the promise that the Kashmiris in future they will get the right of self-determination. Up till now, after the 72 years has been gone, we haven't received that any right of self-determination. یہ ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اس موقع پر مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں اور جماعتوں سے وابستہ شرکاء نے کہا کہ برطانیہ میں بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیر کے نام پر دکانداری کرنے والے کالی بھیڑوں کو بھی منظر عام پر لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا، بھارتی قونصلیٹ کے سامنے ہونے والے مظاہروں کے سلسلے کو سہولت کار اور انڈین نواز اب رکوا نہیں سکیں گے۔ کشمیر کی آزادی تک یونین آف برٹش کشمیری ڈائسپورا نیک نیتی اور پوری ایمانداری سے بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ اس موقع پر کشمیر کی آزادی کے لیے نعرے بازی بھی کی گئی۔ کشمیر کا کون سا سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے، ہم چھین کر لیں گے آزادی۔ آخر میں شرکاء نے کشمیر کی آزادی کے لیے دعائیں مانگی اور کشمیری کمیونٹی کو اس کاز کے لیے متحد رہنے کی اپیل کی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف الاسمین اور اسلامی تعاون تنظیم میں پاکستان کے مستقل نمائندے رضوان سعید شیخ کی ملاقات ہوئی، جس میں سیکرٹری جنرل نے مظلوم کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ رضوان سعید شیخ نے سیکرٹری جنرل کو بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر یوسف نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے OIC کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر اسلاموفوبیا، فلسطین، اسرائیل تنازع اور OIC کے آئندہ اجلاسوں سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستانی مندوب نے OIC کے معاون سیکرٹری جنرل سیاسی امور اور کشمیر کے لیے خصوصی ایلچی یوسف الدوبے سے بھی ملاقات کی اور کشمیریوں کی حالت زار سے آگاہ کیا۔ اوورسیز پاکستانی صحافیوں کی آواز مضبوط کرنے کے لیے نئی تنظیم انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پاکستانیز جرنلسٹ کی بنیاد رکھ دی گئی۔ 92 نیوز واشنگٹن کے نمائندے خرم شہزاد سینئر نائب صدر، جبکہ 92 نیوز جرمنی کے نمائندے مرزا روہیل بیگ نائب صدر منتخب ہو گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बुनियाद रख दी गई। अफ्रीका में मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी शाहिद चौहान सदर मुंतखब कर लिए गए, जबकि अमरीका से खुर्रम शहजाद सीनियर नायब सदर, यूके से वसीम चौधरी वाइस चेयरमैन, दुबई से रिजवान चौधरी वाइस चेयरमैन, दुबई से सादिया अब्बासी नायब सदर, जर्मनी से मिर्जा रुहेल बेग नायब सदर, फ्रांस से अयाज महमूद जनरल सेक्रेटरी, स्वीडन से काशिफ अजीज भुट्टा डेप्यूटी सेक्रेटरी, जर्मनी से मैविश खान सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऑस्ट्रेलिया से औरंगजेब बेग ज्वाइंट सेक्रेटरी, पुर्तगाल से सरफराज फ्रांसिस ज्वाइंट सेक्रेटरी और आयरलैंड से फरुख वसीम बट सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुंतखब हो गए। ऑनलाइन इजलास में दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तानी सहाफ़ी शरीक हुए और दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू भी की गई और मिलजुल कर ओवरसीज पाकिस्तानी सहाफ़ियों की फलाह के लिए काम करने पर इत्तफाक हुआ। इस मौके पर वतन से दूर रहने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ियों की ग्रां कदर खिदमात को खराज तहसीन भी पेश किया गया। प्लेटफार्म से भी जो कि एक बहुत मुअस्सर और मुफीद कारगर साबित होगा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनकी आवाज़ पाकिस्तान में हुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए। मुख्तलिफ ओहदेदारान ने इस अज़म का इजहार किया कि दुनिया भर में पाकिस्तानी सहाफ़ी अपने मुल्क का मुस्बत इमेज पेश करने का सिलसिला जारी रखेंगे। कम्युनिटी की आवाज़ बनने के साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी सहाफ़ी पाकिस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। लंदन के नवाही इलाके सलाओ में सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। सलाओ क्रिकेट क्लब ने लुटन क्लब को हराकर फतह अपने नाम कर ली। टूर्नामेंट में कुल 8 टीम्स ने हिस्सा लिया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की पाबंदियां नरम होते ही क्रिकेट के खत्म होते सीजन में क्रिकेट टूर्नामेंट्स की लंदन समेत दीगर शहरों में पजीर आई। लंदन के नवाही इलाके बोर्नहेम क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाला सालाना टूर्नामेंट सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। टूर्नामेंट में पाकिस्तानी, कश्मीरी और ब्रिटिश कम्युनिटी की भरपूर दिलचस्पी सारा दिन मेले का समा रहा। T10 के नाम से होने वाली सुपर लीग में सलाओ के साथ साथ दीगर शहरों से 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इन टीमों में वुडफोर्ड, हाई वैकम, आइल्सबरी, रेडिंग और सलाओ की टीमें शामिल थी। समाजी दूरी और दीगर हदायत पर अमल करते हुए कामयाब सुपर लीग की खूब पिज़राई हुई। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद दी। टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर ब्रिजिंग गैप फॉस्टर केयर एजेंसी के डायरेक्टर जाहिद राजा ने कहा कि हमारा टूर्नामेंट सलाओ सुपर लीग के नाम से मकबूल हो रहा है। आइंदा साल अगर कोरोना वायरस की पाबंदियां ना हुई तो इससे बड़े लेवल पर क्रिकेट मेला मुनक्कद करवाया जाएगा। क्रिकेट हमारी कम्युनिटी के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं भी पहले क्रिकेट खेलता रहा हूँ और इसमें जो हमारे बच्चे हैं वो गलत रास्ते में जाने के लिए अगर स्पोर्ट में हिस्सा लेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा और ये मतलब उनके एटीट्यूड में पॉजिटिविटी आएगी, सेहतमंद भी होंगे और इससे जो है ना हमारी कम्युनिटी को बहुत बेनिफिट होगा। सुबह सवेरे शुरू होने वाले सुपर T10 के मैचों में मुख्तलिफ टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबले हुए, जिन्हें देखने के लिए शायकीन की एक बड़ी तादाद भी ग्राउंड में मौजूद रही। इस मौके पर समाजी दूरी की हदायत को मद्देनजर रखते हुए लोग अपनी अपनी जगहों पर रहकर अपनी पसंदीदा टीम को भरपूर दाद देते रहे। फातेह और रनर अप टीम के कप्तान, खिलाड़ियों और दीगर अफराद ने इस खूबसूरत इवेंट को बेहद सराहा। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें सब लोगों को बड़ी खुशी हुई है कि 8 माह से जो लोग अंदर बैठे हुए थे कोरोना की वजह से, तो लोग बाहर निकले और आज ये लुटन से, हाई वैकम से, एल्सबरी से, मैडनेट से, सलाओ से, रेडिंग से जो टीमें 8 टीमें आई हुई हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई है और हम समझते हैं कि और भी शहरों में और भी काउंटीज़ में इस तरह के जो प्रोग्राम होने चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा माहौल है क्योंकि माशाल्लाह अपनी कम्युनिटी काफ़ी एंटिसिपेट करती है लोकल स्पोर्ट्स में, जिसकी वजह से बहुत से माशाल्लाह अपनी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे शामिल हैं। जहाँ तक कोविड की बात है, इन्होंने सैनिटाइज़र वगैरह भी प्रोवाइड किए हुए हैं, इंतज़ाम काफ़ी अच्छा था, लंच वगैरह का भी बहुत अच्छा लोकल मुंतज़मीन ने इंतज़ाम किया था। वो बुरे कामों से बचेंगे, इसमें जो है ना स्पोर्ट्स में आएंगे और उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है और ये बहुत अच्छा काम है नौजवान नस्ल के लिए, बहुत ज़रूरत है इसकी। और हम जाहिद साहब के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने सब साउथ के टीमों को इकट्ठा किया और बहुत इंस्पायरेशन मिली यंगस्टर को इस स्पोर्ट्स में। कोविड की वजह से हम सब यहाँ मिलकर इकट्ठे हुए हैं। दूसरा, ये पाकिस्तानी कौम के लिए क्रिकेट हमारी खुराक है
اور بالخصوص یہاں ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان بھی آ جا رہے ہیں, بزرگ بھی آ رہے ہیں. کووڈ کے بعد ہمیں مل جل کے بیٹھنے کا, کرکٹ کا انجوائے کرنے کا ہمیں یہاں آج موقع مل رہا ہے. ٹورنامنٹ کے اختتام پر ڈائریکٹر بریجنگ گیپ فوسٹر کیئر اور ٹورنامنٹ کے چیف آرگنائزر زاہد راجہ اور کشمیری رہنما چودھری شعبان نے جیتنے والی اور رنر اپ ٹیم کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیم کو 500 اور دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو 300 پاؤنڈ, جبکہ مین آف دا میچ اور مین آف دا ٹورنامنٹ کو 100 پاؤنڈ کے نقد انعامات دیے گئے. اس موقع پر منتظمین اور شائقین کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کی سختیوں کے بعد اس قسم کے ٹورنامنٹ کمیونٹی کے لیے خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہو رہے ہیں, انہیں جاری رہنا چاہیے. لاک ڈاؤن کے بعد زندگی کو معمول کی طرف لانے کے لیے ایسے ٹورنامنٹس وقت کی اہم ضرورت ہیں. ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام سینوان, 92 نیوز, سلاؤ, لندن. سعودی عرب میں کرونا وائرس کی شدت میں کمی کے بعد جہاں دیگر معاملات زندگی بحال ہو رہے ہیں, وہیں کھیلوں کی سرگرمیاں بھی بحال ہو رہی ہیں. پاکستانی کھلاڑی 5 ماہ بعد صحرائے عرب میں کرکٹ کے میدان آباد کریں گے. تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں. سعودی عرب کی ریاض کرکٹ لیگ نے کرونا وائرس سے جاں بحق عبدالکریم خان سے منسوب T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا, جس میں کھلاڑیوں سمیت کمیونٹی ممبران کی بڑی تعداد شریک ہوئی. ریاض کرکٹ لیگ کے صدر حنیف بابر نے بتایا کہ عبدالکریم خان گزشتہ 40 سال سے سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ کے لیے کام کر رہے تھے. کریم لالا جو ہمارے حد العزیز 40 سال سے خدمات دے رہے ہیں کرکٹ کو, ان کے نام سے ہم ٹورنامنٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور یہ گراؤنڈ بھی ان کے نام سے, اور ان کی جو وفات ہوئی وہ کورونا کی وجہ سے ہوئی تھی, اور انشاءاللہ یہ 3-3.5 مہینے یہ چلے گا ٹورنامنٹ, اور ہمارے پاس اس وقت مور دین 16 ٹیم ہمارے پاس ہیں. اس موقع پر شرکاء نے کہا کہ ICC ایونٹس میں سعودی نیشنل ٹیم کی شرکت اور سعودی عرب میں کرکٹ کی سرکاری سرپرستی انتہائی خوش آئند ہے. اس صورتحال میں جہاں کھلاڑیوں کو بہتر سہولیات میسر ہوں گی, وہیں ان کی پرفارمنس میں بھی بہتری آئے گی. شرکاء نے عبدالکریم خان کی کرکٹ کے فروغ کے لیے خدمات کو بھی سراہا. عمیر علی, 92 نیوز, ریاض.